اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ آج کے درس میں زکوٰۃ کی جو ہیڈز ہیں، مدعات ہیں، ان کا بیان ہے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کا بیان فرمایا ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زکوٰۃ میں سے کچھ پیسہ عطا کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ اللہ نے میری ثواب دید پر نہیں چھوڑا، اللہ نے اس کی ہیڈز مدعات بیان کر دی ہیں، ایک لسٹ دے دی ہے، اگر تم اس لسٹ میں، اس فہرست میں سے کسی ہیڈ اور مد کے تحت آتی ہو تو میں ضرور تمہیں زکوٰۃ دوں گا، اور اگر تم اس مد میں نہیں آتی تو پھر تمہیں زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور وہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ 8 ہیں ٹوٹل، بولیے کتنے؟ 8 لوگ ہیں، کیٹیگریز ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء، فرمایا زکوٰۃ صرف ان کے لیے ہے جو فقیر ہوں، والمساکین، اور مسکین ہوں، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہوں، جو زکوٰۃ کا نظام چلاتے ہیں، ملازمین ہیں جن کا کام ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنا اور پھر آگے تقسیم کرنا، تو زکوٰۃ کے پیسے سے ان ملازمین کی تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ والمؤلفۃ قلوبهم، اور تالیف قلوب کے لیے کسی کی دلداری مقصود ہو کہ جو نیا مسلمان ہو، اس کے انکرج کرنے کے لیے، اگر اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے، یعنی پہلے دور میں غلاموں کی آزادی کے لیے، اور آج کے دور میں اگر کوئی مسلمان قیدی ہے اور اس کے پاس قید سے رہائی اور ضمانت کے پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی ضمانت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور جو شخص قرض کے بوجھ کے نیچے دب گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو، جو آدمی حالت سفر میں ہے اور وہ جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے سفری اخراجات کے لیے اور زاد راہ کے لیے زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بڑا دانا بھی ہے، کہ اس سے کی بارگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے اور وہ بہت زیادہ دانا ہے۔ تو جو صدقہ ہے بنیادی طور پر اس کی جمع ہے صدقات، تو لفظ بھی یہاں سے شروع کیا کہ جو صدقات ہیں۔ اب صدقات کی 2 قسمیں، بولیے کتنی؟ 2 قسمیں۔ ایک صدقات نافلہ ہے، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ نے $2 گلے میں ڈال دیا اور آپ کے اوپر کوئی برڈن یا بوجھ نہیں، ویسے ہی آپ نے یا کسی غریب بہن بھائی کی ویسے خدمت کر دی، یہ صدقات نافلہ میں سے۔ اور دوسرا صدقات واجبہ، صدقات واجبہ میں 3 چیزیں آتی ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، یہ کوئی آپ احسان نہیں کر رہے جو اپنے پیسے سے زکوٰۃ نکال رہے ہیں، یہ آپ پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے۔ تو سب سے پہلے پیسے پر اگر انسان صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے۔ دوسرا یہ جو فطرانہ ہے، یہ صدقہ فطر، یہ واجب ہے۔ اور تیسرا کوئی آدمی منت مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دینا اور میں $10 $20 $100 تیری راہ میں دوں گا، اب یہ منت کا ادا کرنا واجب ہے۔ بولیے منت کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو زکوٰۃ، فطرانہ اور منت کی رقم وہ یہ واجبہ کے تحت آئیں گے،
اور باقی ویسے کسی غریب غربا مسکین ضرورت مند کی ویسے امداد کر دینا، یہ صدقات نافلہ کے زمرے میں آئیں گے۔ اور یہ سب جو زکوٰۃ کا چونکہ بیان ہے تو فرمایا الصدقۃ برہان، یہ دلیل ہے، یعنی صدقہ کسی کے ایمان کی دلیل ہے۔ فرمایا صدقہ اور چیریٹی وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے سینے میں ایمان ہے، سبحان اللہ، اور یہ اس کے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اور تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، زکوٰۃ کا مال امیروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب جو لٹائی جاتی ہے نا چیز، جب ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا حصہ ہے ہمارے مال میں، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ہم اس زکوٰۃ دے کر احسان نہیں کر رہے، کسی کو بعد میں کہ جی میں نے تجھے زکوٰۃ کے پیسوں سے تیری مدد کی تھی، نہیں، اس کے مالدار کے مال میں غریب کا حق ہے، فرمایا لٹا دیا جائے گا۔ میں حافظ صاحب سے کوئی چیز لیتا ہوں اور میں پھر یہ کہتے ہیں ضرورت پڑنے پر ان کو لٹا دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چیز حافظ صاحب کی تھی، میں نے حافظ صاحب کو لٹا دی۔ اللہ نے فرمایا اس کا فلسفہ یہ ہے امیروں سے دولت لی جائے گی اور غریبوں کو لٹا دی جائے گی، ان کا حق ہے اس میں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا زکوٰۃ کے پھر 8 مصارف ہیں، اور لا تحل الصدقہ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، رسول نے فرمایا کسی مالدار آدمی کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے جو خود صاحب نصاب ہے۔ یعنی یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی مجھے بھی زکوٰۃ لگتی ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے بھی لگتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کوئی 35 سے 40 ہزار روپیہ جس شخص کے پاس سیونگ ہے اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہے، اس پر قرض نہیں ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب زکوٰۃ نہیں لے سکتا، زکوٰۃ کے پیسے سے لے۔ اور دوسرا جو صحت مند آدمی ہے جو بالکل محنت مزدوری کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد نہیں کی جا سکتی، اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے جو ہے وہ خود جا کر محنت مزدوری کرے اور صاحب نصاب بننے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ گھر بیٹھ کر ہی وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پلتا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے 3 لوگوں کے، بولیے سوائے 3 لوگوں کے۔ پہلا وہ شخص کہ جو تحمل حمالۃ، اس پر بوجھ پڑ گیا، کسی کی ضمانت دے کر پھنس گیا ہے، ایسی صورت میں اپنے بوجھ کو اتارنے کے لیے وہ زکوٰۃ کا مال طلب کر سکتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا مال ضائع ہو گیا ہے اور وہ جو ہے ضرورت مند ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، ناگہانی بیماری آ گئی ہے، یا کوئی طوفان آیا ہے، فصل تباہ ہو گئی ہے، تو ان حالات میں، ایمرجنسی حالات میں وہ شخص سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جسے فاقے آتے ہو، اور اس کے بارے میں علماء نے کہا جس کے گھر پکانے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، علماء نے کہا کہ اس کے خاندان کے 3 افراد گواہی دیں کہ یہ غریب ہو گیا ہے، اس کے پاس ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے، اپنے گھر کھانا ہانڈی پکانے کے لیے، روٹیاں پکانے کے لیے جو ہے کچھ نہیں ہے، 3 افراد اس کے خاندان کے گواہی دیں، تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے اور اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وگرنہ سوال کرنے سے ساتھ جو ہے منع کیا۔ اور اس میں بطور خاص یہ بات کہی گئی کہ ان صدقہ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اور نہ حضور کی آل کے لیے حلال ہے، ان کے لیے ہدیہ جائز ہے، گفٹ پیش کر دے وہ ٹھیک ہے، صدقہ حضور کے لیے اور سید کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، کل سادات کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ صدقے کی کھجوریں آتی ہیں مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور حضور کے نواسے امام حسن چھوٹے سے بچے ہیں، اور وہ بچے ہیں تو کھجور اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، حضور نے فوراً اپنی مبارک انگلی سے ان کے منہ سے کھجور نکال دی، فرمایا میری یاد کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ اور جب کوئی حضور کو پیش کرتا، کوئی چیز پیش کرتا، تو حضور ارشاد فرماتے یہ ہدیہ ہے یا صدقہ ہے،
اگر وہ کہتا ہے صدقہ ہے تو حضور نہیں لیتے تھے، اگر وہ کہتا ہدیہ ہے تو حضور قبول فرما لیتے تھے۔ لیکن بعض میں علماء نے لکھا کہ جو سادات کے امیر لوگ ہیں وہ غریب سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، امیر سادات غریب سادات کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ ایک ایکسیپشن جو ہے علماء نے بیان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقہ کا مسئلہ ہے، اس میں بڑی سخت جو ہے وعید بھی آئی ہے، بڑی وعید آئی ہے کہ جو شخص زکوٰۃ کے پیسہ نہیں دیتا، اب دیکھیں نا، میں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ پلاٹ لیا 10 لاکھ کا، قیمت کروڑ پر چلی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اتنا پیسہ زکوٰۃ کا پھر وہ کدھر ہم دیں گے؟ تو فرمایا جو نہیں دیتا یا پیسے پڑے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو فرمایا قرآن مجید کی سورہ توبہ کے اندر یہ نے پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس مال کو دوزخ کی آگ میں تو کوابیا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو اس پیسے، اس مال، اس دولت، اس سونے اور چاندی سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ سونا، یہ ہے وہ چاندی، یہ ہے وہ پیسہ جو تیرے پاس تھا اور تم زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اپنے جمع کیے ہوئے پیسے کا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اصول یہ ہے کہ جو مال آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے نا، اس پر زکوٰۃ کی شرح زیادہ ہے، اور یہ اس پر زکوٰۃ کی شرح زیادہ ہے، اور اگر جو مال محنت کر کے حاصل ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ کی شرح کم ہے۔ مثلا زمین ہے تو زمین بارانی ہے، اس پر کنواں یا ٹیوب ویل سے پانی نہیں دیا جاتا، تو شرح زکوٰۃ کا کہ کل پیداوار کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ اور اگر کھیتی یا باغ کے لیے پانی کا انتظام کاشتکار کو خود کرنا پڑتا ہے تو پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا ہے، چاندی 52.5 تولے ہے، اتنا پیسہ ہو، اتنا مال تجارت ہو، جو اس کی جو ہے جو انکم ہے، اگر کوئی مشینری ہے تو مشینری سے جو انکم آ رہی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ چرنے والے جانوروں میں سے کسی کے پاس 5 اونٹ ہیں تو سالانہ 1 بکری، اس کو 5 اونٹوں پر 1 بکری زکوٰۃ دینا ہو، اور 10 اونٹ پر 2 بکریاں، 15 پر 3 بکریاں، 20 اونٹوں پر 4 بکریاں زکوٰۃ دینا ہوگی، اور جب اونٹوں کی تعداد 25 تک پہنچ جائے تو 1 اونٹ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا، اور 1 سال مکمل ہو کر دوسرا سال جب شروع ہو چکا۔ اس طرح گائے بیل اور بھینس وغیرہ کا نصاب 30 ہے، جب 30 گائے ہوں، 30 بیل ہوں، 30 بھینسیں ہوں، جب ریوڑ اس تعداد کو پہنچ جائے تو 1 گائے یعنی 30 گائے بھینسوں کے اوپر یا بیلوں کے اوپر 1 گائے یا 1 بھینس یہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ بھیڑ بکری کا نصاب 40 ہے، ہر 40 میں جس کے پاس جو ہے وہ اس پہ سے زکوٰۃ دے گا۔ اب یہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں اس میں فرمایا سب سے پہلے انما الصدقات للفقراء، کہ زکوٰۃ دی جائے گی فقیروں کو، اور یہ کس کو؟ فقیروں کو۔ فقیر کون ہے؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فقیر وہ شخص ہے جس کی کم از کم ضروریات بھی پوری نہ ہوتی ہوں، کم از کم اس کی ضرورتیں جو ہے ماہانہ اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں، ضرورتیں پوری نہ ہوتی ہوں، کچھ جو ہے وہ اگرچہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے مگر گزر اوقات ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتا تو وہ فقیر کے زمرے میں آئے گا اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمساکین، یہ پہلا کیٹیگری فقیر کی تھی، دوسری مسکین کی، اور یہ دوسری مسکین کی۔ مسکین کون شخص ہے؟ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس 1 وقت کا کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، 1 وقت کا بھی کھانا کھانے کے جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مسکین ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی امداد کی جا سکتی ہے۔ سورہ بلد میں اللہ پاک نے فرمایا او مسکینا ذا متربۃ، کہ مسکین جو بالکل مٹی میں ملا ہوا۔ اب تیسرے نمبر پر والعاملین علیہا، وہ لوگ جو زکوٰۃ، نظام زکوٰۃ اور اس کی تحصیل کا کام کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آگے زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں جس طرح ہر شعبے میں کرپشن ہوئی ہے تو زکوٰۃ کمیٹیوں نے بھی بڑی بڑی کرپشن کی۔ جو زکوٰۃ کمیٹیوں کے چیئرمین بنے انہوں نے پیسہ ہڑپ کر گئے
غریبوں میں تقسیم نہیں کیا، اپنی جو ہے جائیدادیں بنائی، اپنے پلاٹ خریدے، اپنی گاڑیاں خریدی، پیسہ تقسیم نہیں کیا۔ اب اگر کوئی شخص اس میں سے زکوٰۃ کے پیسے سے جو زکوٰۃ کلیکٹ کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اس کی تنخواہ تو دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو من مانی کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس پیسے میں جس طرح چاہے اس کو استعمال کرتا رہے اور من مانی کرتا رہے، بلکہ صرف اور صرف اس کی جو تنخواہ ہے اس میں سے وہ دی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر والمؤلفۃ قلوبہم، مستحقین زکوٰۃ جن کے دلوں کو الفت دلائی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بسا اوقات جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور غریب ہوتے تھے، رسول خدا زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کرتے تھے کہ اسلام کے اوپر ان کا دل جم جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا کہ حضرت عمر نے قرآن کی اس شیخ کو سسپینڈ کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ آغاز اسلام میں تھا کہ اسلام نیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے حضور نو مسلموں کو جو ہے وہ پیسہ دیتے تھے، حتیٰ کہ جو جن کافروں سے شر کا اندیشہ ہوتا ان کی بھی زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کرتے کہ ان کے منہ بند ہو جائیں اور یہ اسلام اور اسلام کی تحریک کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آج تو پاکستان میں سیاسی مقاصد کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ استعمال ہو رہا، سیاسی ریلیوں جلسے جلوسوں کے لیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دیتے، تو حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ کر دیا کہ اب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے، اسلام کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اب ہمیں ضرورت نہیں، جو چاہتا ہے اسلام میں آئے، جو چاہتا ہے نہیں آئے۔ بعض علماء نے بالکل عربی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر خلیفہ وقت کسی وقت محسوس کرے کہ غیر جو ہے وہ نو مسلم کو پیسہ زکوٰۃ سے دیا جا سکتا ہے، تو اس کو وہ نو مسلم کو پیسہ زکوٰۃ سے اس حد کے تحت ابن عربی کہتے ہیں وہ دے سکتا ہے۔ اب جنرل اصول یہ ہے کہ غیر مسلم کو، بولیے غیر مسلم کو صدقات نافلہ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر صدقات واجبہ، زکوٰۃ، فطرانہ اور منت کی رقم یہ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، عام طور پر غیر مسلم کو یہ رقم نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ سے کافر غیر مسلم کی مدد نہیں ہے، فطرانے سے نہیں ہے، منت کی رقم سے نہیں ہے۔ ہاں جو نفلی صدقات ہیں، آپ ایسے کسی کافر کی، غیر مسلم کی بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو نفلی جو صدقہ ہے اس میں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اور پھر رکاب، گردنوں کو چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ مکاتب وہ غلام ہوتے تھے کہ جن کو ہمارے ہاں دیہاتوں میں آج کل جو ہے وہ یہ جو زمینداروں نے رکھے ہوتے ہیں، جی اتنے پیسے دو گے اور اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا، یہ بڑے بڑے زمینداروں نے، آپ سندھ میں جائیں دے زمانہ ہے، اس دور میں غلام ہوتے تھے، اور غلاموں میں مکاتب غلام ہے کہ مالک کہتا ہے اتنا پیسہ کما کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گا، رہا کر دوں گا۔ تو اس کیٹاگری میں آتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے اس شخص کی مدد کی جائے، وہ اپنے مالک کو ادا کرے اور اس کو غلامی سے نجات ملے اور وہ آزاد زندگی گزار سکے۔ اسی طرح جو ہے جو شخص قیدی ہو گیا ہے اس کی ضمانت دلانے کے لیے اور پھر رکاب، گردنیں چھڑانے، یہ اس مد میں شامل ہے کہ مسلمان قیدی کی رہائی کے لیے ضمانت کے طور پر پیسہ دینے ہیں، زکوٰۃ کی مد سے دے سکتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر والغارمین، مقروض لوگوں کے لیے یا تاوان بھرنے والے کو بھی مال زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ کسی کا بیٹا، خدا نہ خواستہ پاکستان میں کیسز ہوتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں ظالم لوگ، کہتے ہیں جتنے لاکھ دو تو اس کے بعد تمہارا بیٹا واپس کریں گے، غریب آدمی ہے اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، زکوٰۃ کے پیسے سے اس آدمی کی مدد کر کے کہ وہ ظالموں کو اگر تاوان دے کر اپنا بچہ چھڑا سکتا ہے تو چھڑا لے۔ ہر کریٹیکل سچویشن میں اللہ کا دین لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی اجازت بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کی ضمانت دے کر پھنس گیا ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک اور یا مقروض ہو گیا ہے بہت زیادہ، مثلا ایک آدمی جو ہے اس کے پاس 10,000 روپے موجود ہیں مگر اس نے 11,000 روپے قرض لیا ہوا ہے، یعنی اس کی جو ٹوٹل انکم ہے اس سے ڈبل اس نے قرض لیا ہوا ہے، اور قرض جو ہے کہ ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے وہ قرض کسی ضرورت
شدیدہ کے لیے اور جائز مقصد کے لیے قرض لیا ہو، ناجائز کام کے لیے اس نے قرض نہ لیا ہو، جائز کام کے لیے لیا ہو اور بڑی ضرورت کے تحت لیا ہو، تو زکوٰۃ کے پیسے، اور جو قرض خواہ ہیں وہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے پاس دینے کا انتظام نہیں ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس مقروض آدمی کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں، مفسرین کہتے ہیں اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ غازی جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، وہ محتاج ہیں، انہیں زکوٰۃ کے پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ مجاہدین، اگرچہ گھر میں ان کی گاڑی پراپرٹی پر جو کچھ ہو، لیکن جہاد پر ہے تو ان کے بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے کہاں سے چلنا، تو زکوٰۃ کے مد سے مجاہد کے جو ہے وہ زکوٰۃ کے مد سے اس کا پیسہ، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو حج کے لیے نکلا ہے اور راستے میں اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، مال ضائع ہو گیا ہے، حج کرنے گیا ہوا تھا، ضرورت سخت پڑ گئی ہے وہاں پر، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس شخص کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور جب چوری ہو گیا میدان یا خرچہ ختم ہو گیا، ان حالات میں اس کو منقطع الحاج کہا جاتا ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دینی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ جو دن رات قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کے پیسے سے دین کی ان مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے ان میں سب سے زیادہ مستحق دین کے طلبہ اور طالبات ہیں، کیونکہ وہ قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، آگے پڑھائیں گے، ان کے شاگرد ہوں گے، پھر آگے ان کے شاگرد ہوں گے۔ تو زکوٰۃ دینے والے نے ایک عالم تیار کر دیا، ایک حافظ تیار کر دیا، وہ جب تک پڑھاتا رہے گا دینے والے کو اللہ صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 8ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر وابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ کی مد سے مدد کی جا سکتی ہے۔ ایسا شخص جس کا سفر ذات راہ ختم ہو گیا ہے، مال ختم جو ہے ہو گیا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں کروڑ پتی ہو، لیکن حالت اور اس پیسے پیچھے سے منگانے کا انتظام نہیں ہے، راستے میں سٹک ہو گیا ہے اور آگے وہ نہیں جانے کا اس کے لیے خرچہ نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس مسافر کی مدد کی جا سکتی ہے اور اس کے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، چاہے وہ بعد میں لٹا دے یا نہ لٹائے، لیکن بہر صورت اس ایمرجنسی حالات میں اس شخص کی جو ہے مدد کی جا سکتی ہے۔ فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ سارے اللہ کی طرف سے فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ہم ڈنڈی مار سکتے ہیں کہ یا زکوٰۃ فرض ہے، ہم کہ نہیں دیں، مگر اللہ فرما رہا ہے جس رب نے یہ حکم دیا ہے نا، وہ جانتا ہے تمہارے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ جانتا ہے تمہارے گھروں میں کیا ہے، تمہارے بینکوں میں کتنا ہے، وہ جانتا تم کسی انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس رب نے یہ اس سے بیان کیا ہے جو علیم بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، بڑا دانا ہے، بڑا ہی عقل مند ہے، بڑا ہی دانا ہے، اور وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ بندوں کی بہتری کے لیے دیتا ہے۔ اس میں میں عرض کرتا ہوں، اس میں جو ہے وہ پیسہ جو زکوٰۃ کا ہے، اس میں جو ہے وہ اس کی 2 معنی بھی ہیں۔ ان میں ایک معنی ہے کہ زکوٰۃ کا جو پیسہ، زکوٰۃ کا معنی پاک ہونا بھی ہے، پاک ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پوری ڈیوٹی کرتا ہے، اپنی کہیں ملازم ہے، پوری ڈیوٹی کرتا ہے، پھر بھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، سو گیا ہے، ایک دن لیٹ آیا ہے، چھٹی کر لی ہے، تنخواہ پوری لے لی ہے، اب وہ جو تھوڑی بہت اس میں جو ہے کمی ہوئی ہے، اب جب اس نے اپنے پیسے سے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو بقیہ رقم کو اللہ نے پاک فرما دیا۔ اور دوسرا معنی اس کا بڑھوتری ہے، انکریزمنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ دینے سے ہمارا پیسہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنے سے کم ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کم نہیں ہو رہا، اس زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے، پچھلی رقم کو میں اپنے فضل سے برکت ڈال کر بڑھا دوں گا۔ برکت فرمایا یمحو اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے
جو پیسہ میں نے فکس ڈپازٹ پر رکھا ہوا ہے سود پر، وہ بڑھ رہا ہے، ہر مہینے اتنے % پیسہ بڑھ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو مٹاتا ہوں۔ اس میں بے برکتی ڈال دی، کسی پر مقدمہ بن گیا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی خاندان میں مصیبت آ گئی، اللہ فرماتا ہے سود کے پیسے کو میں مٹاتا ہوں اور صدقے کے پیسے کو میں بڑھاتا ہوں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، بڑے بڑے ایکسیڈنٹوں سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے بڑے مقدموں کی فیسوں کی ادائیگی سے بچا لیتا ہے۔ تو جو انسان اخلاص نیت کے ساتھ اپنے پیسے سے حصہ نکالتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے خیر و برکت پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔